بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچل ایکسیس بائی میسج۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم اے پارٹ 2 پولیٹیکل سائنس کے امپورٹنٹ کویشچنز کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہوگا پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پارٹ 1 کے جو امپورٹنٹ کویشچنز میں نے بتائے تھے موسٹلی پیپر ان میں سے ہی آیا تھا، اسی طرح پارٹ 2 کے بھی امپورٹنٹ کویشچنز آپ کے سامنے پیش ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی گیس پیپرز اور امپورٹنٹ کویشچنز آپ تیار کر کے تو بالکل ہی اس کے اوپر اس کے آسرے آپ بیٹھ جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا، اس میں ظاہر کچھ رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے، تو لیکن آپ نے اپنی پریپریشن بھی اچھی رکھنی ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور چینل کو لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کے جو امپورٹنٹ کویشچنز بنائے گئے ہیں وہ بیسیکلی 6 پاس پیپرز کی بیس پہ بنائے گئے ہیں، 15، 16، 17، 18 اینول، 18 سپلی اور 19 کے اینول میں سے۔ تو آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے تحریک پاکستان، پاکستان موومنٹ، جو کہ پارٹ 2 کا سیکنڈ سبجیکٹ ہے۔ یہاں ایم اے پولیٹیکل سائنس کا بک 7 اور پیپر 7 ہے۔ تو سب سے پہلے گروپ اے آتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت کم محنت کرنی ہے اور وہ بالکل ہی کم ٹاپکس چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 4 ٹاپکس بنائے گئے ہیں موسٹ امپورٹنٹ، جن میں سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے 2 نیشن تھیوری اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، 2 قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان۔ اب اس میں سے سوال مختلف انداز میں بن کے آ سکتا ہے۔ اب جیسے آپ کے سامنے میں نے پاس پیپرز کے مختلف کویشچنز آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح مختلف فارمز میں ایک ہی کویشچن آ سکتا ہے، لیکن مین یہ کون سا ٹاپک ہے؟ یہی ٹاپک ہے 2 قومی نظریہ اور تحریک پاکستان یا نظریہ پاکستان، 2 نیشن تھیوری اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اب اس میں سے کتنا سوال بن سکتا ہے؟ ایک، جیسے یہ 19 میں آیا ہے، پاکستان اسی دن ہمارے سے وجود میں آ گیا جس دن پہلے مسلمان نے برصغیر پر قدم رکھا، اس قول کو عقلی دلائل اور تاریخی واقعات سے ثابت کریں۔ پاکستان came into being when first Muslim landed on the soil of subcontinent, justify the statement by logical arguments and historical facts۔ اس طرح آ سکتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ کویشچن ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیوں کیا، تاریخی واقعات اور ہندوؤں کے مسلمانوں سے متعلق طرز فکر و عمل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ Why the Muslims of subcontinent demands a separate homeland, explain it in the light of historical events reflecting the Hindus' behavior and thinking۔ اسی طرح جو 18 کے سپلی میں آیا ہے، یہی ٹاپک، اسی ٹاپک میں سے جو سوال آیا ہے وہ کیا ہے کہ 2 قومی نظریے کا ارتقا بتائیں، ایولیوشن آف 2 نیشن تھیوری۔ اور اسی طرح 2016 کے پاس جو پیپر ہے، 2016 کا پیپر ہے، تب کس طرح سے بنا تھا سوال اس ٹاپک میں سے؟ تحریک آزادی کا بنیادی محرک 2 قومی نظریہ تھا، تاریخی واقعات اور مفکرین کے اقوال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں۔ 2 نیشن تھیوری واز بیسک فورس بیہائنڈ فریڈم موومنٹ، illustrate light of historical events and intellectual statements۔ اسی طرح مزید جو فردر کویشچنز بن سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ اس لیے کیا کیونکہ اس کے علاوہ بحیثیت قوم زندہ رہنے کے لیے کوئی متبادل حاصل نہ تھا۔ اس بیان کی وضاحت ان مشکلات اور اسباب کی روشنی میں کریں جو ان کے علیحدہ مسلم وطن کے مطالبے کا محرک تھیں۔ The Muslims demanded for the separate homeland as they were left no other option to survive as nation, illustrate this statement in the light of sufferings and causes which led them to demand separate Muslim homeland۔ اور اسی طرح لاسٹ پہ جو کویشچن مطلب ہے لیکن اور بھی مختلف انداز میں بن سکتا ہے، آپ نے مینٹلی پریپیئر رہنا ہے، وہ کیا ہے کہ ان عوامل کی نشاندہی کیجیے جنہوں نے برصغیر میں مسلم معاشرے کے ارتقاء اور نشوونما میں اہم کردار ادا کیا۔ Highlight the factors which played a significant role in the evolution and growth of Muslim society in the subcontinent۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیکسٹ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف، وہ ہے قائد اعظم اور تحریک پاکستان، قائد اعظم اینڈ پاکستان موومنٹ۔ اس میں سے کس طرح کویشچنز بن سکتے ہیں؟ پاکستان کا ظہور قائد اعظم کی ہمہ گیر قیادت کا نتیجہ ہے، بحث کریں۔ The birth of Pakistan is the outcome of قائد اعظم dynamic leadership۔ اسی طرح قائد اعظم برصغیر کی مسلم تاریخ کے سب سے بڑے رہنما تھے، ثابت کریں۔ قائد اعظم was the greatest personality in the history of Muslims of subcontinent، prove it۔ اسی طرح مزید کویشچن کس طرح بن سکتا ہے؟ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کی جدوجہد میں قائد اعظم کا کردار بتائیں، جیسے 18 کے سپلی میں آیا ہے۔ رول آف قائد اعظم ان مسلم اسٹرگل فار سیپریٹ ہوم لینڈ۔ اور اسی طرح 17 میں جیسے آیا ہے، وہ کون سے کارہائے نمایاں تھے جنہوں نے محمد علی جناح کو برصغیر کے مسلمانوں کا قائد اعظم بنایا؟ What achievements make محمد علی جناح قائد اعظم فار دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ۔ اس کے بعد تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو سا ہے وہ ہے آپ کا معاہدہ لکھنؤ پیکٹ۔
اس میں سے کس طرح کویشچن بن سکتا ہے؟ جیسے 19 میں ہے معاہدہ لکھنؤ کے ان محرکات کا جائزہ لیں جن سے اس کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا، نیز اس کے نکات اور اثرات بھی بیان کریں. لکھنؤ پیکٹ be analyzed in the lights of circumstances that necessitated it besides its provisions and after effects. اسی طرح 18 جیسے 18 سپلی میں ہے میثاق لکھنؤ کی تاریخی اہمیت بتائیں. لکھنؤ پیکٹ has the historical significance proof. اسی طرح لکھنؤ پیکٹ کو تاریخ ساز واقعہ قرار دیا جاتا ہے، اس کے پس منظر اور نکات کی روشنی میں دلائل دیں. لکھنؤ پیکٹ is called a historical event. Give your reasons in the light of its background and provisions. معاہدہ لکھنؤ کے نکات کی روشنی میں اس کی تاریخی اہمیت بتائیں. جیسے یہ 16 میں آیا ہے Determine the historical importance of Lucknow Pact in the light of its provisions. اب جیسے آپ کے سامنے ہے کویشچن مختلف انداز میں لکھا گیا، لیکن آپ نے ٹاپک آپ کا مین ایک ہی ہے اور آپ نے جس طرح کا سوال پوچھا گیا نا اس طرز میں اور اس سینس میں آپ نے آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کا جو اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کابینہ مشن منصوبہ، کیبنٹ مشن پلان. اس میں سے 4 ٹائمز جیسے پاس پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے. کس طرح آیا ہے؟ کابینہ مشن منصوبہ کا تجزیہ کیجئے، نیز اس پر کس طرح عمل درآمد ہوا واضح کریں. انالائز کیبنٹ مشن پلان اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک، ایکسپلین. اسی طرح کابینہ مشن پر نوٹ لکھیں، سمپلی بھی آ سکتا ہے، یا پھر کابینہ مشن کے ارتقاء، منصوبہ اور عمل درآمد کی روشنی میں تجزیہ کریں. کیبنٹ مشن بی انالائز ان دا لائٹ آف اٹس ڈیولپمنٹ پلان اینڈ ورکنگ. اسی طرح کابینہ مشن منصوبہ کی تجاویز پاکستان کے قیام کو مؤخر کر سکتی تھی، اس نقطہ نظر کا کابینہ مشن منصوبہ اور قائد اعظم کے رد عمل کی روشنی میں جائزہ لیں. The proposal of cabinet mission plan could differ the establishment of Pakistan. Analyze this assumption in the light of cabinet mission plan and قائد اعظم policy towards it. اس کے بعد آپ کا آتا ہے گروپ بی. ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی مزید محنت کرنا چاہتے ہیں اور اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کو 9 ٹاپکس کرنا پڑیں گے، مطلب 4 ٹاپکس گروپ اے والے اور 5 ٹاپکس مزید. وہ کون سے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ٹاپک ہے آپ کا تقسیم بنگال، پارٹیشن آف بنگال. اس میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا واقعہ تقسیم بنگال کی طرح ہندوؤں کی ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتا. تقسیم بنگال کے پس منظر اور ہندوؤں کے رد عمل کی روشنی میں وضاحت کریں. No other event gave such vivid picture of Hindus' hostility towards the Muslims as the partition of Bengal. Explain it in the light of background partition of Bengal and Hindus' reaction towards it. یا سمپلی آ سکتا ہے تقسیم بنگال پر نوٹ لکھیں، پارٹیشن آف بنگال. یا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ تقسیم بنگال 1905 انگریزوں کا انتظامیہ فیصلہ تھا. ہندوؤں کے اس سے متعلق طرز فکر و عمل نے اسے ہندوؤں کی مسلمانوں سے متعلق سوچ کا نظر بنا دیا. تقسیم بنگال کے محرکات اور ہندوؤں کا طرز عمل کی روشنی میں بات کریں. Partition of Bengal 1905 was a British administrative decision. Hindus' attitude made it a reflection of Hindus' mentality towards Muslims. Prove it in the light of causes of partition of Bengal and Hindus' reaction towards it. اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے آپ کا علامہ اقبال اور تحریک پاکستان. علامہ اقبال ان پاکستان موومنٹ. اس میں سے کس طرح سے کویشچنز آ سکتے ہیں کہ ایک تو ان کے خطبہ الہ آباد پہ آ سکتا ہے نوٹ، اور اسی طرح ڈاکٹر علامہ اقبال نے مسلمانوں کی سوچ کو تبدیل کرنے اور منزل کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا، واضح کریں. ڈاکٹر علامہ اقبال played a vital role in changing thinking of Muslims and determining their destination. illustrated. اسی طرح مزید کس طرح کویشچن بن سکتا ہے اس میں سے کہ علامہ اقبال کے افکار نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے متحد کیا بلکہ انہیں علیحدہ وطن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں رہنمائی بھی فراہم کی. بحث کریں کہ علامہ اقبال thoughts not only brought the unity among Muslims as a nation but is also guided them to realize their dream of separate homeland. Discuss it. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا نواب محسن الملک. اس میں سے جو نوٹ والا کویشچن ہے ان میں ہی یہ بار بار ریپیٹ ہوا 3 بار کہ رائٹ اے نوٹ آن نواب محسن الملک. اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ وہ ہے تحریک پاکستان میں عورتوں کا کردار. یہ جیسے 16 اور 18 میں آیا کہ تحریک پاکستان میں عورتوں کا کردار، وومن رول ان پاکستان موومنٹ، یا جدوجہد پاکستان میں عورتوں کا کردار، وومن رول ان اسٹرگل فار پاکستان. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا ہندوستان میں دستوری اصلاحات، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ان انڈیا. اس میں سے کس طرح کا سوال آ سکتا ہے؟ اس میں سے جو بھی مطلب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ یا 1919 ایکٹ ہے یا 1909 ایکٹ ہے ان میں سے آ سکتا ہے. تو پاس پیپرز میں بیسیکلی جو آئے ہوئے ہیں وہ ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 اور انڈین کونسل ایکٹ 1909.
تو یہ دو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، باقی جو دوسرے ہیں وہ بھی آپ ایک بار پڑھ لیے گا اور ان کو سمجھ لیے گا اچھے طریقے سے، لیکن یہ دو جو سے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 اور انڈین کونسل ایکٹ 1909۔ اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا گروپ سی کے لحاظ سے جنہوں نے اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہونا ہے انہیں 15 ٹاپکس ٹوٹل کرنے پڑیں گے، تو ان کے لیے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ 1942 to 1946 کہ 1942 سے 1946 تک کے سیاسی ارتقاء پر بحث کریں۔ اب اس میں سے مختلف طرح سے سوال بن سکتے ہیں کہ برصغیر میں 1942 سے 46 کے سیاسی ارتقاء پر بحث کریں، ڈسکس دا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ فرام 1942 to 1946 ان دا سب کانٹیننٹ، یا 1942 سے 45 کے سیاسی ارتقاء پر بحث کریں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ فرام 1942 to 1945۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ آپ کا وہ ہے کانگریسی وزارتیں کہ کانگریسی وزارتیں 1937 سے 39 کا واحد مقصد فاشسٹ حکومت کا قیام عمل میں لانا تھا۔ ثابت کیجئے کہ سول ایم اینڈ آبجیکٹو آف کانگریس منسٹریز 1937 to 1939 was to set itself as a fascist government, prove it۔ اس کے بعد مزید کس طرح بن سکتا ہے کہ کانگریسی وزارتیں 1937 سے 39 نے مسلمانوں کو یہ احساس اپنانے پر مجبور کیا کہ وہ ہندوستان کی ایک مفلوج اقلیت ہیں۔ دلیل دیں، The Congress ministries made the Muslims to realize that they are paralyzed minority of Hindustan, give arguments۔ اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا قرارداد لاہور ریزولوشن۔ اس میں سے کس طرح کویشچن بن سکتا ہے کہ لاہور ریزولوشن opened a new chapter in the life of Muslims of subcontinent, explained it by giving references of salient features and after effects of Lahore resolution کہ قرارداد لاہور نے مسلمانوں کو زندگی میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ قرارداد لاہور کے اہم پہلوؤں اور نتائج کے حوالہ جات سے اس کی وضاحت بیان کریں، یا قرارداد لاہور کا سمپلی پس منظر مطلع اور اہمیت بیان کریں۔ اس طرح بھی بن سکتا ہے کویشچن کے بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ اینڈ سگنیفیکنس آف لاہور ریزولوشن۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے شملہ وفد۔ شملہ وفد کیا ہے؟ شملہ ڈپوٹیشن۔ ان میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے کہ شملہ وفد 1906 حکمرانہ احکامات کی تکمیل تھا، اس بیانیہ کے حق اور مخالفت میں دیے گئے دلائل تحریر کریں۔ شملہ ڈپوٹیشن واز اے کمانڈ پرفارمنس رائٹ آرگومنٹس گیون فیور اینڈ اگینسٹ دا سیٹ اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد شملہ وفد 1906 میں پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی گئی، اپنے نقطہ نظر کو واضح دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ شملہ ڈپوٹیشن لیڈ دا فاؤنڈیشن فار کریشن آف پاکستان، سبسٹین یور ویو پوائنٹ وتھ سالڈ آرگومنٹس۔ اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا نہرو رپورٹ اور 14 نکات۔ ان دونوں پہ بھی نوٹ آ سکتا ہے، نہرو رپورٹ پہ جیسے 18 اینول میں آیا ہے اور 14 نکات میں جیسے 18 سپلی میں آیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انجمن حمایت اسلام۔ اس میں سے جس طرح 15 اور 17 میں ہے کہ رائٹ اینڈ ووٹ آن انجمن حمایت اسلام۔ تو یہ سارے امپورٹنٹ کویشچنس تھے اور امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ اس کا بیسیکلی یہ تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ، اس کو آپ کنسیڈر کریں اور اس کے آپ 15 اگر ٹاپکس آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ اچھے مارکس سے پاس ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔